یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کو کے عشق کو چھیڑا گیا تھا. پڑوسی ملک اب ہوا ہے, اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوا تھا. تو ایک شخص نے حضور کی توہین کی تھی, حضور کی عظمت کا, حضور کی حرمت کا, حضور کی نبوت و رسالت کا, حضور کی مسند عظما کا اور حضور کے منصب نور کا اس نے مذاق اڑایا تھا. اس کا نام تھا لجپال ٹائپ کا نام تھا اس کا. اس کی پیشی ہونے والی تھی اور ایک عظیم عاشق رسول تھا جس کا نام تھا غازی علم الدین. نام سنا ہے؟ نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں. سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری کے دور کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ غازی علم الدین کی شخصیت تھی. غازی علم الدین نے کہا کہ یہ بھیڑ کیسی ادھر جا رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک ایسا شخص آج پیشی میں آیا ہوا ہے جس نے حضور کی توہین کی ہے. غازی رو کے بولا, جس نے توہین کی ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ جس نے توہین کی ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. غازی گھر واپس چلا گیا, چاقو لیا اور کورٹ میں آ گیا. پتا چلا کہ وہ آیا. پولیس کسٹڈی میں جیسے وہ ظالم آیا ویسے غازی علم الدین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اسے جہنم میں پہنچا دیا. غازی علم الدین گرفتار کر لیے گئے. ان کا جو یہ قدم تھا ان کی اپنی عشق کی علامت تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ابھی ہندوستان کے آئین کے دائرے میں ہیں. ہم کو کھل کر کے پروٹیسٹ نہیں کرنا, احتجاج نہیں کرنا, لیکن دل سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے حضور کی رضا تو حاصل کر سکتے ہو. ہاں, سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم. غازی علم الدین گرفتار ہو گیا. ان قریب تھا کہ اسے انگریزوں نے کہا کہ اسے پھانسی دے دیں گے. اس نے کورٹ کے اندر یہ قتل کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو لوگوں نے اس کی رہائی کے لیے چندے شروع کر دیے, چندہ وصولنا شروع کر دیا. اور جب غازی علم الدین کے گھر کے قریب سے بچے گزر رہے تھے, کچھ کو پتہ ہی نہیں تھا, آواز لگائی ہے کوئی جو غازی کی رہائی کے لیے چند پیسے دے دے, غازی کی رہائی کے لیے چند پیسے دے دے. تو خود غازی علم الدین کی بیوی نکل کے باہر آ گئی. کیا بات ہے؟ کہا کہ غازی کی رہائی کے لیے چندہ ہو رہا ہے. تو آپ کی بیوی نے زیورات دے دیے. اتنے میں آپ کی ماں آ گئی. کہا بچوں تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں اسی غازی علم الدین کی ماں ہوں. کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے کی رہائی کا انتظام ہو رہا ہے. کہا یہ بیٹی غازی کی بیوی ہے, یہ میری بیٹی بہو غازی علم الدین کی بیوی ہے. کہا انہوں نے زیور اپنے دے دیے ہیں. اتنا سنا تو غازی علم الدین کی ماں نے رو کے کہا, بے میری بہو بیٹی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم غازی کی رہائی کی کوشش میں لگے ہو اور میں غازی کو حضور کی محبت میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اس ماں کو سلام, اس کا شکم کو سلام جس میں 9 مہینے غازی نے قیام کیا تھا. اللہ اکبر. بڑی تقویدو کی گئی, لوگوں نے بڑی کوشش کی. فرمایا نا 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 نا. عورت کہتی ہے وہ میرا سہاگ ہے. تو ماں کہتی ہے تیرا سہاگ بعد میں ہے, میرا بیٹا پہلے ہے. کہا اگر وہ پھانسی پہ آ گیا تو میں بیوہ ہو جاؤں گی, میرا پھر دنیا میں کون ہوگا؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹی تو پریشان مت ہو, آخرت میں جب اس کے سر پر شہادت کا اور عشق مصطفیٰ کا تاج رکھا جائے گا تو تجھے بھی بلایا جائے گا, مجھے بھی بلایا جائے گا. یہ کہا جائے گا یہ غازی کی ماں ہے, یہ کہا جائے گا یہ غازی کی بیوی ہے. تیرے بھی فخر سے سر بلند ہوں گے انشاءاللہ. اتنا سنا تو دونوں ماں بیٹی اندر آ گئے, روئے تڑپے, حضور کی محبت میں آنسو بہاتے رہے. اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا بزرگوں میں کیا کیا جائے. اس وقت معلوم ہے اس ملک میں, وہ ہندوستان کے اس ایریے میں کتنے بڑے بڑے مشائخ تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ تھے, پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ تھے, ڈاکٹر اقبال زندہ تھے, محدث اعظم پاک علامہ سردار احمد صاحب زندہ تھے, اور حضور سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری زندہ تھے. کہہ دو سبحان اللہ. سب نے فیصلہ کیا کہ قیدی کی رہائی کے لیے کون سا قدم اٹھایا جائے. تو کسی نے کہا کہ سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری سے, حضور میں نے سنا ہے اگر قیدی بے قصور ہو تو اس کو سورہ یوسف پڑھنا چاہیے. کون سورہ؟ غازی علم الدین جیل میں ہے. کسی نے کہا پیر جماعت علی محدث لائل پوری, حضور میں نے سنا ہے اگر قیدی بے قصور ہے تو اس کے قید خانے میں سورہ یوسف کوئی جا کے پڑھے تو قیدی کو رہائی مل سکتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور کہہ دو غازی علم الدین سے وہ پڑھا کرے. روز کون جائے گا؟ تو پتہ چلا غازی پڑھا لکھا نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ الف پہ نقطہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رے پہ نقطہ ہوتا ہے. وہ تو پڑھا لکھا بالکل نہیں ہے, لیکن عاشق رسول تو ہے. تو یہ ہوا کہ اس کے قید خانے میں کون جا کے سورہ یوسف پڑھے گا؟ تو پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اے جماعت علی شاہ صاحب قبلہ تم چلے جایا کرو. اپلیکیشن دی, منظور ہو گئی. پیر جماعت علی روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے ارادے سے جیلر سے پوچھ کے اندر گئے. قید خانے میں کالی کوٹری میں غازی علم الدین بیٹھے تھے, نبی کی نعت پڑھ رہے تھے. محبت سے بولو, حضور کی نعت پڑھ رہے تھے.
اور میرے آقا پیر جماعت علی تشریف لے گئے، سلام کیا تو غازی کھڑے ہو گئے، بولے صاحب آپ سادات لوگ ہو، کیسے آئے؟ حضور کرم فرمایا وجہ؟ تو فرماتے ہیں غازی روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے آؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ چلا ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت سے قیدی کو رہائی مل جاتی ہے۔ تو شاہ جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ غازی المدین نے حضور قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے ہائے ہائے، سمجھ گئے؟ قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیں سرکار، میری رہائی کی نیت سے نہ آئیں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا نا تو فرمایا کوئی بات نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں پڑھوں قرآن، سنو گے؟ کہا ٹھیک ہے پڑھیں۔ وہ جالی کے اس طرف پیر جماعت علی محدث لائل پوری مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، اور جالی کے اس طرف قید خانے میں غازی المدین بیٹھا قرآن سن رہا تھا۔ ایک دن سورہ یوسف کی تلاوت سنی، یہ چلے آئے، پھر دوسرے دن سنی، چلے آئے۔ جب تیسرا دن آیا تو غازی المدین جالی کے قریب بیٹھا ہوا تھا قید خانے میں، اس طرف میرے آقا پیر جماعت علی محدث لائل پوری تھے۔ پڑھتے 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 اچانک کہیں آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ اچانک کہیں انہوں نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ اتنا وہ پڑھے لکھے تھے نہیں غازی المدین، لوگوں کو یہی معلوم تھا، جیسے زبر کو زیر پڑھا، اللہ اکبر، غازی المدین قید خانے میں کھڑے ہو گئے۔ بولے حضور آپ مخدومہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ امام حسن حسین کے بیٹے ہیں، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ کہا کہاں؟ کہا پچھلی آیت میں جب آپ پلٹے تو آپ نے کہا ہاں غازی المدین یہ خطا مجھ سے ہو گئی، میں نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ اتنا کہہ کے آپ نے پلٹا اور پھر نئے سرے سے اس آیت کی تلاوت کی، پھر رک گئے، رک کے بولے یار غازی المدین یہ بتا تو صحیح، میرے بارے میں تو تجھے پتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور تیرے بارے میں پورے ہندوستان کو پتا ہے کہ تو نے پڑھا نہیں ہے، تجھ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، الف ب ت سے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور تو اس حافظ قرآن کو لقمہ دیتا ہے۔ جواب سنو، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، حالانکہ دل سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہے، وہ نفس کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ وہ دل تو ہے اسی کام کے لیے، اس کی تو خوراک ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں بولے کہ یہ بتا غازی تو پڑھا لکھا نہیں، مجھے پتا چلا ہے، اور میں تو ٹاپ کلاس کا حافظ قرآن ہوں، ایک بیٹھک میں قرآن پڑھتا ہوں، تجھے کیسے پتا چلا یہاں زبر ہے زیر نہیں ہے؟ تو غازی المدین نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ حضور میں کیا بتاؤں، آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے اور میں نے قرآن اسی قید خانے میں مدینے والے آقا سے پڑھا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے قرآن حضور سے پڑھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا غازی تجھے مبارک ہو، حضور کی غلامی مبارک ہو، میں تیری رہائی چاہتا تھا لیکن نانا تو حضور کی زلفوں کا قیدی ہے، حضور کی محبت کا قیدی ہے، تو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے، اے غازی تو بہت بلند مقام پر ہے۔ اتنا کہہ کے روتے ہوئے واپس چلے آئے، واپس آئے۔ پھانسی کی تاریخ برٹش گورنمنٹ نے آپ کو پھانسی کا حکم دے دیا، غازی المدین کو پھانسی لازمی ہے۔ اعلان ہو گیا کل صبح کے 5 بجے غازی المدین کی پھانسی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عاشق دنیا سے جانے والا ہے، لیکن علامہ عبدالعلیم آسی غازی پوری نے کیا فرمایا تھا؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے آقا سے ملاقات کی رات۔ آیا بڑھاپے کے عالم میں بلال حبشی دمشق میں تھے، اپنی بیوی سے بولے چل نہیں پاتے تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، بیوی بڑی کمزور تھی، بیوی مخدومہ۔ فرماتے ہیں بلال حبشی سرکار اے میری بیگم وہ تیرے جھولے میں جو میرا سب سے قیمتی کپڑا ہے اسے دے تو صحیح۔ نکال کے دے دیا۔ آپ بڑی مشکل میں گئے، خوب جی کھول کے نہایا، خوب اچھے طریقے سے نہایا، نہا کے اس بہت نئے کپڑے کو بلال حبشی پہن کے بیٹھے رو رہے تھے۔ تو بیوی نے کہا اس بڑھاپے میں اتنا بن سنور کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اے میری بیگم آج میرے انتقال کا دن ہے، قبر میں حضور کی زیارت ہونے والی ہے، نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ تو عجیب شان ہوتی ہے۔ غازی کی پھانسی کی تاریخ آ گئی، 5 بجے صبح کو پھانسی ہوگی، 3 بجے صبح کو جیلر ٹارچ لے کے ان کے قید خانے میں آیا اور لوہے کے جالی کے پاس اس نے روشنی کی ٹارچ جلائی، غازی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر کہا غازی المدین، آواز نہیں آئی، پھر غازی المدین، آواز نہیں آئی، اور روشنی کا اہتمام کیا۔ اس نے دیکھا تو تالا بند، غازی غائب، غازی کا آتا ہی پتہ نہیں ہے۔ چیخا، سیٹی بجائی، پوری فوج آ گئی، بے قصور قیدیوں کو قید خانے سے نکال کے مارا گیا۔ تمہیں پتہ ہوگا غازی کدھر گیا، تالا بند غازی کدھر گیا، غازی کدھر گیا۔ برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، یہ سینکڑوں پولیس والوں کو معطل سسپینڈ کر دے گی پولیس، برٹش گورنمنٹ کی حکومت۔
हमारी नौकरी दांव पे लग गई, बच्ची यतीम हो जाए, बताओ गाजी किधर गए? लोग बोले हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। 1 घंटे तक गाजी का कैद खाना खाली था। 1 घंटे के बाद फिर जेलर कहता है कि मैंने देखा तो गाजी मुसल्ला बिछा के अपने ही कैद खाने की काली कोठरी में हुजूर की नात पढ़ रहे थे। कोई फिर से कह दे सुभान अल्लाह। गाजी तो आवाज दी जेलर ने, गाजी। फरमाया क्या बात है? कहा करीब आओ। गाजी जेल खाने की सलाखों के करीब आया। जेलर ने एक जुमला कहा, बता दूं? थक गए? थक गए, बहुत बस खत्म। कहा गाजी ने कहा कि क्या बात है? जेलर ने कहा कि ये बताओ गाजी, तुम्हें उस नबी की अजमत का वास्ता जिसके नाम पर तुम फांसी के फंदे पे चढ़ने वाले हो, सही बताना तुम 1 घंटे से कहां गए थे? बता दूं? सुनोगे, याद रखोगे इसे, अपनी बहन बेटियों को बताओगे? बताओ बताओ भाई, बताओगे? हाँ, होटलों में 10-20 रुपए जेब में एक्स्ट्रा रख के कल चाय पीने के बहाने से जाना और यही नियत लेके जाना, चाय पीऊंगा, चाय पिलाऊंगा, रात में जो बातें सुनी है आका पीर जमात अली शाह साहब किबला की दोस्तों को बताऊंगा इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। और चिराग से चिराग जलाओगे ना इंशाअल्लाह। पीर जमात अली मुहद्दिस लाल फरमाते हैं कि गाजी ने फरमाया क्या बात है? जेलर ने कहा कि 1 घंटे से कहां थे? बता दूं? तो गाजी कहता है मैं मदीने गया था। अल्लाह, कहां गया था? हाथ तो उठा के बोलो कहां गया था? बोले मदीने गया था। जेलर ने कहा मदीने? बोले हाँ, हुजूर के पास, हुजूर ने बुलाया था। कहा फिर क्या हुआ? हुजूर ने क्या कहा? तो गाजी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुजूर के गुलाम बैठे थे, करीब में जनाब मौला अली बैठे थे। हुजूर ने मुझे देख के फरमाया, अली जरा पूछो गाजी इल्मुद्दीन से 1 घंटे के बाद इसकी फांसी होने वाली है, डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? तो मौला अली फरमाते हैं कि गाजी डर तो नहीं लग रहा है? तो गाजी इल्मुद्दीन रोक के बोले, हुजूर जब तक फांसी नहीं हुई है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद आपकी ज़ियारत होती है। अगर मेरी फांसी हो गई, मुझे फांसी हो गई, तो फिर हमेशा आपकी ज़ियारत होती रहेगी। आया है तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। गाजी कहते हैं हुजूर की बारगाह से आया। फिर हुजूर ने फरमाया, ए अली गाजी से कह दो जाए वापस, तैयारी करे, इसके फांसी के वक्त अली कह दो मैं भी आऊंगा, मेरे साथ साथ मदीने वाले आका भी आएंगे। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा। क्या कहा मेरे इमाम ने? कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है जो हमें इस बारगाह नूर से मिला है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिनके दिलों में इन सरकारों की मोहब्बत है, अल्लाह उनका साया दराज फरमा दे। गाजी को नहलाया गया और फांसी के तख्ते पे जाने वाले कपड़े पहनाए गए। जब टाइम हो गया तो गाजी को जेल से निकाला गया। जब जेल से निकलने वाला था तो गाजी अपने कैद खाने की काली कोठरी की दीवारों को चूम रहा था, जमीन को चूमता था, मिट्टी उठा उठा के चूमता था, आंखों से लगाता था। जेलर ने कहा गाजी ये क्या हो रहा है? तो गाजी रो के बोला तुझे नहीं मालूम जेलर, मैंने न जाने कितनी मरतबे हुजूर को नाते यहीं सुनाई हैं। अल्लाह अकबर। कभी हुजूर यहाँ खड़े होकर मुझसे नाते सुना करते थे, कभी हुजूर के साथ सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली यहाँ खड़े होते थे। मैंने इसी कैद खाने में हसन हुसैन को उनके जद्दे करीम की नाते सुनाई है। मैंने इसी कैद खाने में बगदाद के शहनशाह हुजूर गौस पाक को मनकबतें सुनाई हैं। ऐ जेलर, कैद खाने के इस जर्रे को सलामत रखना, नूर नूर से भरा हुआ ये कैद खाना है। इतना कह के जैसे ही कैद खाने से बाहर निकले, एक सिख मजहब का, गुरु नानक के मजहब का फॉलोअर खड़ा हुआ रो रहा था। उसने अपनी पगड़ी उतारी, गाजी इल्मुद्दीन के पांव पे रखी, गाजी इल्मुद्दीन के पांव पे रखी और रख करके बोला, गाजी तू जिस नबी की गुलामी इख्तियार करता है उसी नबी के कलमा पढ़ा के मुझे भी मुशर्रफ भाई इस्लाम कर दे। फांसी के फंदे पे जा रहा है और लोगों को हुजूर की उम्मत के पाकीज़ा इजाफे का सबब बनाता हुआ अल्लाह। गाजी ने उसे कलमा पढ़ाया। जब आगे बढ़े ना, रात भर उस दिन कैदी सोए नहीं थे। गाजी के आखिरी दीदार के लिए सब अपनी अपनी जेल की सलाखों के करीब बैठे थे गाजी के इंतजार में। और जैसे ही गाजी जेल के सलाखों के करीब से दिखना, लोगों के ना सारे कैदी अपने अपने कैद खाने की काली कोठरी से सलाखों के पास, लोहे की जो छड़ होती है जालियों के पास खड़े हो गए। जब गाजी करीब से गुजर रहा था, वो कैदी कहते हैं अजीब बात है, लोग कहते हैं वो फांसी के फंदे पे जा रहा था, लेकिन लग रहा था कोई बारात जा रही हो, उस बारात का दूल्हा गाजी इल्मुद्दीन हो, ऐसी शान से जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। लोग कहते थे सारे कैदी अपने हाथ कैद खाने से बाहर, कैद खाने की जाली से बाहर निकालते थे और गाजी का लिबास छू करके उसे चूमते थे और कहते गाजी कहां जा रहा है?
کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی ہنس کے بولتا مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ تو سارے قید خانوں سے آواز آتی تھی مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ پیر جماعت علی محدث لال پوری کہتے ہیں اس کے جنازے کی بھیڑ دیکھ کے میں نے کہا بڑے بڑے سادات کرام کو میں نے غازی علم الدین کے قدم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی پھانسی کے اور اس کے بعد جنازے کے منظرنامہ جہاں تدفین ہوئی وہ جگہ، اس کے بعد قبر شریف سے لاش نکالی گئی، لاہور لائی گئی وہ جگہ، ڈاکٹر اقبال ان کی قبر میں اترے، ان کے قدموں کو چوما، اس کے بعد کے بہت سارے واقعات پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ہوں گے۔ قیدیوں نے کیا کہا تھا؟ مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا کہا تھا؟ مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ سرکار پیر جماعت علی محدث لال پوری فرماتے تھے، ڈاکٹر اقبال کہتا تھا کہ غازی علم الدین بازی مار لے گیا۔ لوگ عشق کے حوالے سے میرا نام لیتے ہیں، لیکن سنہرے حروف میں اگر کسی کا نام صبح قیامت تک لیا پڑھا جائے گا تو وہ غازی علم الدین کا تھا۔ یہ صحبت تھی سرکار پیر جماعت علی محدث لال پوری کی۔ دعا کرو اللہ ان کے عشق کے صدقے میں ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے، آمین کہہ دو۔ ان کی بارگاہ نور و کرم کے فیضان و کرم سے ہمارے شعور کو، فکر کو مالا مال فرمائے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بزرگوں کو ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا فیض، ان کی چاشنی، ان کی برکت، ان کی روحانیت ملی ہے، اللہ ان کے جوتوں کے اندر ہمارے بچوں کا رزق عطا فرمائے۔ اجازت دیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔